حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں حضرت عیاش بن ابی ربیعہ اور حضرت ہشام بن عاص رضی اللہ عنہما نے مدینہ ہجرت کرنے کا ارادہ کیا تو ہم نے مقام صرف سے اوپر کے جانب بنو غفار کے حوض کے کنارے وادی تنازب میں جمع ہونا طے کیا کہ ہم تینوں وہاں جا کر ملیں گے، اور ہم نے کہا کہ ہم میں سے جو بھی صبح کو وہاں پہنچا ہوا نہ ہوگا تو سمجھا جائے گا کہ اسے روک لیا گیا ہے، لہٰذا اس کے باقی دونوں ساتھی چلے جائیں گے مدینہ۔ چنانچہ میں اور حضرت عیاش صبح تنازع پہنچ گئے اور حضرت ہشام کو ہمارے پاس آنے سے روک لیا گیا۔ کافروں کی طرف سے انہیں آزمائش میں ڈالا گیا اور وہ آزمائش میں پڑ گئے، یعنی اسلام سے پھر گئے۔ جب ہم مدینہ آئے تو قوبہ میں بنو عمرو بن عوف کے ہاں ٹھہرے۔ حضرت عیاش ابو جہل بن ہشام اور حارث بن ہشام کے چچا زاد بھائی اور ماشریک تھے۔ ابو جہل اور حارث حضرت عیاش کو واپس لے جانے کے لیے مدینہ آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکہ ہی میں تھے۔ وہ دونوں نے حضرت عیاش سے بات کی اور ان سے کہا کہ تمہاری ماں نے یہ منت مانی ہے کہ جب تک وہ تمہیں دیکھ نہ لے گی نہ سر میں کنگھی کرے گی اور نہ دھوپ سے سائے میں جائے گی۔ ماں کا یہ حال سن کر حضرت عیاش رضی اللہ عنہ کا دل نرم پڑ گیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو کہا، اللہ کی قسم یہ لوگ تم کو تمہارے دین سے ہٹانا چاہتے ہیں، ان سے تم چوکنا رہو۔ اللہ کی قسم جب جوئے تمہاری ماں کو تنگ کرے گی تو وہ ضرور کنگھی کرے گی، اور جب مکہ کی گرمی اس کو ستائے گی تو وہ ضرور سائے میں چلی جائے گی۔ اس پر حضرت عیاش رضی اللہ عنہ نے کہا، میں اپنی ماں کی منت بھی پوری کر کے آتا ہوں اور میرا کچھ مال ہے وہ بھی لے کر آتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے کہا، اللہ کی قسم تمہیں خوب معلوم ہے میں قریش کے بڑے مالداروں میں سے ہوں، تم ان کے ساتھ مت جاؤ، میں تمہیں اپنا آدھا مال دیتا ہوں۔ لیکن انہوں نے میری بات نہ مانی اور ان دونوں کے ساتھ جانے پر اڑے رہے۔ جب انہوں نے ان کے ساتھ جانے کی ٹھان ہی لی تو میں نے ان سے کہا، تم نے جو کرنا تھا کر لیا ہے، اب تم میری اونٹنی لے لو، یہ بڑی عمدہ نسل کی ہے اور مان کر چلنے والی ہے، تم اس کی پیٹھ پر بیٹھے رہنا۔ اگر تمہیں ان دونوں کی کسی بات سے شک ہو تو اس پر بھاگ کر اپنی جان بچا لینا۔ چنانچہ وہ اس اونٹنی پر سوار ہو کر ان دونوں کے ساتھ چل پڑے۔ راستے میں ایک جگہ ابو جہل نے ان سے کہا، اے میرے بھائی، اللہ کی قسم میرا یہ اونٹ سست پڑ گیا ہے، کمزور پڑ گیا ہے، کیا تم مجھے اپنی اونٹنی پر پیچھے نہیں بٹھا لیتے؟ حضرت عیاش نے کہا، ہاں ضرور، اور انہوں نے اپنی اونٹنی نیچے بٹھا لی۔ ان دونوں نے بھی اپنے اونٹ نیچے بٹھا لیے تاکہ ابو جہل ان کی اونٹنی پر سوار ہو جائے۔ جیسے وہ زمین پر اترے تو یہ دونوں حضرت عیاش پر جھپٹے اور انہیں رسی سے اچھی طرح باندھ لیا اور انہیں مکہ لے گئے اور انہیں اسلام سے ہٹانے کے لیے ان پر زور ڈالا۔ آخر وہ اسلام کو چھوڑ گئے، یعنی اسلام کو چھوڑ دیا۔ ہم یہ کہا کرتے تھے کہ جو مسلمان اسلام کو چھوڑ کر کفر میں چلا جائے گا پھر اللہ اس کی توبہ قبول ہی نہیں کریں گے، اور اسلام چھوڑ کر چلے جانے والے بھی یہی سمجھتے تھے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے اور اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی جس کا ترجمہ یہ ہے، کہہ دے اے میرے بندے جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے کہ وہ نا امید نہ ہو اللہ کی مہربانی سے، بے شک اللہ سارے گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ آیت لی کہ حضرت ہشام بن عاص کے پاس بھیج دی۔ حضرت ہشام کہتے ہیں کہ جب یہ آیت میرے پاس پہنچی تو میں ان کو زیتوی کے مقام پر پڑھنے لگا، ان کو اوپر نیچے دیکھنے لگا، مگر مجھے ان کا مطلب سمجھ نہ آیا، یہاں تک کہ میں نے دعا مانگی، اے اللہ یہ آیت مجھے سمجھا دے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ان کا مطلب ڈالا کہ یہ آیت ہمارے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما کر بتایا ہے کہ توبہ قبول ہو جائے گی۔ جب یہ مطلب میری سمجھ میں آ گیا اور مجھے اپنی توبہ قبول ہو جانے کی بات معلوم ہو گئی تو میں اپنے اونٹ کے پاس آیا اور اس پر سوار ہو کر مدینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا مسلمان ہونا یہ اسلام کی سب سے بڑی فتح تھی، اور ان کی ہجرت نصرت الہی تھی، اور ان کی خلافت اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی۔ اس واقعے سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہم اللہ سے کبھی بھی مایوس نہ ہو، کبھی بھی نا امید نہ ہو، چاہے ہم کتنے بھی گنہگار کیوں نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کے علاوہ اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔
اگر شرک میں مبتلا ہے، توبہ کر لی پھر چھوڑ دیا تو اللہ شرک کے گناہ کو بھی معاف کر دے گا. لیکن اگر بغیر توبہ کے مر گئے، شرک میں مبتلا رہے، بغیر توبہ کے مر گئے، تو پھر اللہ اس کی ہرگز بخشش نہیں کرے گا، وہ کافر ہو کر مرے گا. باقی جو گناہ ہے اگر توبہ کیے بغیر مرے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ایک مدت تک سزا دینے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو جنت نصیب فرمائے گا. اس نے میرے بھائیو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے رہے، روتے رہے، معافی مانگتے رہے، نا امید نہ ہو. شیطان جو ہے کیا کرتا ہے؟ نا امید پھیلاتا ہے، نا امید کرتا ہے. ہم ہرگز نا امید نہ ہو، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.